اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے جو تمہاری طبیعت پر ناگوار ہے۔ بھلے ایک بات تمہیں ناگوار ہو پر اسی میں تمہارا بھلا ہو، اور یوں بھی ممکن کہ ایک بات تم بہت پسند کرو پر وہی تمہارے حق میں نقصان دہ اور بہتر نہ ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ انسان اپنے جذبات سے اور اپنے احساسات سے اور اپنی ناقص عقل سے اور اپنے نارسا فہم سے کسی بھلی چیز کو برا یا کسی بری چیز کو بھلا سمجھے سو سمجھے، پر وہ تو نہیں جانتا کہ مآل کار کیا ہے۔ انجام کار وہ سارا سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کسی چیز کے نتیجے سے ہی ناآشنا ہیں؟ تو شریعت کہتی ہے ہمیں جو شریعت کا حکم ہو اس پر چلنا چاہیے، چونکہ ہم کسی چیز کے انجام کو نہیں جانتے۔ تو جو جانتا ہے اسی کا حکم مانے، کرتا دھرتا جو ٹھہرا ساری کائنات کا۔ بظاہر کسی حکم میں تمہیں نقصان دکھائی دے لیکن ضروری نہیں کہ جو تمہیں دکھتا ہے وہی ہو۔ کسی چیز میں تم اپنا فائدہ جانو پر اسی میں تمہیں نقصان ہوئے۔ کوئی تاجر زندگی بھر کا اندوختہ مال تجارت پر کیا اس لیے صرف کرتا ہے کہ اسے نقصان ہو؟ وہ تو یہ چاہتا ہے اصل زر محفوظ رہے، نفع اس پر بڑھے، کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بڑے بڑے اربوں کے سودے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا ریٹ تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہونے سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی دہقان کھیت میں اس لیے محنت نہیں کرتا کہ اس کی ساری محنتوں پر پانی پھر جائے۔ وہ اپنے تئیں پوری صلاحیتیں کھپاتا ہے اور اپنے تئیں اسی
امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، شبانہ روز مسائی پیش کرتا ہے، لیکن سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 برس رہ کر واپس جا رہے ہیں مصر کی طرف، اور جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ان کو اہلیہ کو ساتھ لے کر رخصت ہو کر جا رہے۔ رات کا سماں ہے اور سخت یخ بستہ ٹھنڈی راتیں ہیں۔ قرآن پاک کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈی یخ، جیسے ہم کہیں جی جنوری کی راتیں۔ چونکہ خود مضمون سے معلوم ہوتا ہے ان کا مقولہ کہ بیوی سے کہتے ہیں ٹھہرو یہیں، تو آگ جل رہی ہے، دور میں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی راہبر بھی شاید مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لیں، اور کوئی لٹکی بھی لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ اس کا مطلب ہے آگ کس موسم میں تاپی جاتی ہے؟ ٹھنڈی یخ بستہ راتیں ہیں۔ تشریف لے آئے۔ انتہائی حیرت زدہ ہے کہ ایک درخت ہے سرسبز اور شاداب، اسے آگ لگی ہوئی ہے، یہی آگ دور سے دیکھی تھی، شعلے بھڑکتے جاتے ہیں، لیکن درخت کے لباس سبزگی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ جوں کا توں ہرا بھرا۔ یہ منظر ان کے لیے انتہائی ورطہ حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ بڑے غور سے دیکھ رہے یہ کیا ہے۔ رب العالمین نے آواز دی، موسیٰ ادھر نگاہ کر، چھوڑ اس کو، یہ کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حق نہیں، اور تو وادی طوا جو انتہائی مقدس پاکیزہ وادی ہے اس میں کھڑا ہے، رے جوتیاں نکال، پاکیزہ جگہ پہ جوتے نہیں لے کر آتے، جوتیاں نکال دو۔ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے۔ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اللہ میرا ڈنڈا۔ اس پر بس نہیں کیا، مزید میں اس پر ڈاسنا لگاتا ہوں، اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، اور بڑے نفع کے کام اس ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پٹک دو، پھینک دو زمین پر ڈنڈا۔ جو ڈنڈا پھینکا
تو زمین پر گرتے ہی وہ ایک زہریلا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ یہ سارا مضمون قرآن پاک میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے گھبرا کر بھاگے کہ پلٹ کے پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ رب العالمین نے آواز دی، ڈرو مت، ٹھہرو، ہمارے ہاں آ کر ڈرنے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اسی سانپ کو پکڑو۔ اب اللہ کا حکم ہے اس کو پکڑو، اور پکڑنے کا طریقہ بھی ہے کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پکڑو۔ پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ سانپ کا پکڑنا کیا تھا، وہ پھر لکڑی کا ڈنڈا جیسے وہ تھا کہ اللہ نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ یہ مضمون اس لیے نقل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا، صرف اتنا ہی کہا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کس مقصد کے لیے تو نے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ تو پوچھا ہی نہیں۔ تو ڈنڈے کے نفع خود گن گن کر بتلا رہے، اتوکل علیہا احش بہا علی غنم لی فیہا مآرب اخری، بہت سے نفع کے کام اس ڈنڈے سے لیتا ہوں، ڈاسنا بھی لگاتا ہوں، اپنے جانور بھیڑ بکریاں وہ بھی ہانکتا ہوں، اور بڑے نفع، بہت سے نفع کے کام کیا ہیں، انہی جانوروں کے لیے درختوں پر سے پتے بھی جاڑتا ہوں، آئے ہوئے درندے کو بھی اس ڈنڈے سے مار بھگاتا ہوں، کئی نفع کے کام جو اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے جو فرمایا پھینک دے، تم سمجھتے ہو سارے نفع ڈنڈے میں تو کچھ بھی نہیں، وہ پٹک دیا ڈنڈا تو کیا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب اللہ خود ہی فرما رہے ہیں پکڑ لو سانپ۔ جی تو موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح منطقی باتیں نہیں کرتے کہ اللہ اتنے نفع دینے والا ڈنڈا آپ نے کہا پٹک دو، اور ایک ہی بار ڈس کے انسانی زندگی کو ختم کر دینے والا زہریلا سانپ وہ آپ کہتے ہو پکڑ لو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ تو نہیں کہا۔ جن چیزوں میں نفع نظر آتا ہے اللہ فرماتا ہے چھوڑ، پھینک اس کو، اور جس چیز میں اتنا بڑا نقصان کہ زندگی گنوا دینے کا اور ضائع کر دینے کا یہ موقع ہے، تو اس میں سے رب العالمین اس کا حکم ہے کہ پکڑ اس کو، تو کوئی منطقی بات نہیں کی کہ یہ زہریلا سانپ، یہ کیا حکم دے رہے ہیں آپ کہ اسے پکڑ لوں، تو پکڑ لیا۔ معلوم ہوا انبیاء کی تعلیمات کہ جس چیز میں تمہیں نفع دکھائی دے اللہ کہے چھوڑ دے، نقصان نظر آوے تمہیں شریعت کہتی ہے نہیں کوئی نقصان نہیں، تم سمجھتے ہو ہم جانتے ہیں اس میں فائدہ ہے،